آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے ہدف کے بارے میں۔ امام مہدی علیہ السلام کے انتقام کا تیسرا ہدف کون سے لوگ ہیں؟ اس زمانے میں اگلا ہدف مقدس نما لوگ ہوں گے۔ مقدس نہیں، مقدس نما لوگ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب سرکار کوفے کی سمت روانہ ہوں گے تو وہاں تبریہ فرقے کے 16,000 افراد اسلحوں سے لیز حضرت کی راہ میں حائل ہو جائیں گے۔ وہ لوگ قرآن کے قاری ہوں گے، علماء دین ہوں گے، جن کی پیشانی پہ عبادت کی کثرت سے محراب پڑے ہوں گے۔ شب بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوں گے مگر نفاق سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ سب ایک آواز ہو کر کہیں گے، اے فرزند فاطمہ، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی پلٹ جاؤ، اس لیے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ حضرت شہر نجف کی پشت سے دوشنبہ ظہر سے شام تک ان پر تلوار چلائیں گے اور سب کو موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس جنگ میں سرکار کا کوئی بھی سپاہی زخمی نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا، رسول خدا ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے جس میں لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں، پتھروں اور لکڑیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ایسے زمانے میں ظہور کریں گے جس میں لوگ اپنے آپ کو قرآن کے خلاف پیش کریں گے، قرآن کے خلاف احتجاج کریں گے، آیات کو رکھیں گے اور سرکار کے سامنے تعویلیں پیش کریں گے۔ حضرت نے اسی سلسلے میں مزید فرمایا، حضرت قائم آل محمد اس درجہ انسانوں کو قتل کریں گے کہ پنڈلیاں خون میں ڈوب جائیں گی۔ ایک شخص آپ کی آبا کی اولاد میں سے ان پر اعتراض کرے گا کہ لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، کیا یہ رسول اللہ کی دستور کے مطابق ہے؟ حضرت کے ناصروں میں سے ایک شخص اٹھے گا اور کہے گا، خاموش۔ حضرت کے ہمراہ رسول خدا سے عہد و پیمان کے نوشتہ لوگوں کو دکھائیں گے اور فرمائیں گے، یہ وہی صاحب قدر ہیں، یہ وہی صاحب امر ہیں جنہوں نے پردہ احادیت میں عرصے تک غیبت کی حالت میں اپنی زندگی گزاری۔ خداوند عالم نے ان کا خروج و ظہور فقط اس لیے کیا کہ وہ تمام تر مظلوموں کا بدلہ لے سکے، ایک قائم اور منصور امام کی حیثیت سے۔ آج ان کا ظہور بھی ہے اور خروج بھی۔ اب کسی سے کسی قسم کی کوئی تعبیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تلوار سے بات ہوگی۔